اچھا تھوڑا سا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی بات بھی کریں اور تھوڑا ہاتھ بھی ہولا رکھیں؟ مطلب آپ زیادہ سختی نہیں کر جاتے بعض دفعہ؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ ہے کہ آٹا گوندے ہندی یہ ہو نہیں سکتا. اچھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنی گال میں ایک طرف شکر رکھ کے دوسری طرف شہد رکھ کے نا ایک ایسے مجمع میں جس میں لوگوں نے داڑھی نہ رکھی ہو، داڑھی کے اوپر تھوڑا سا ایمفسائز کریں. طارق جمیل سٹائل میں کر لیں یا غامدی سٹائل میں، اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ آدھے سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہوں گے اس نے مجھے ٹونٹ کیا. سچائی ہے ہی کڑوی. یہ عربی میں محاورہ ہے، الحق مر، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. آپ حق جس طرح بھی بیان کریں وہ کڑوے ہی لگے. اب رہ گیا کہ ہمارا انداز بیان، تو قرآن کا تو اسلوب ہی ہے، آپ نے پیشن کے ساتھ بات کنوے کرنی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب سے لوگوں کو یہی گلا تھا، لیکن جو قرآن پڑھتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر اسرار نے جس طرح قرآن بیان کیا قرآن ایسے ہی نازل ہوا ہے. آج بھی آپ عربیوں کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھیں جس طرح ہمارے پٹھان لگتا ہے لڑ رہے ہیں. یہ ان کا نیچرل سٹائل ہے. جی جی. تو آپ کیسے مہدین کا انداز تھا؟ وہ طارق جمیل والا یا غامدی صاحب والا ہوتا تھا؟ مسلم شریف 2005 نمبر حدیث ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی ممبر پہ چڑھتے تقریر کے لیے آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا، گویا کہ ایک جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. یہ آپ کے ہر خطبے کا سٹائل ہوتا تھا. تبھی تو بجلی بھر دی نا جی. مٹھی بھر لوگوں نے رومنز اور پرشینز کو الٹ کے رکھ دیا. وہ بجلی کس نے بھری تھی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اس کے لیے انسٹرومنٹ آف دعوت کیا تھا؟ قرآن تھا. قرآن کا سٹائل ہی ہے. جس نے قرآن نہیں پڑھا تو اس بیچارے جاہل کو ہم کیسے بتائیں کہ سٹائل ہی ہے؟ اور دنیا میں تبدیلی اسی کی وجہ سے. مجھے بتائیں ہم سے پہلے تبدیلی کیوں نہیں آ گئی؟ ڈاکٹر اسرار سے پہلے لوگوں نے قرآن کیوں نہیں پڑھنا شروع کر دیا تھا؟ اور لوگ اللہ کے لیے سیریس کیوں نہیں ہوئے تھے؟ وہ ایک آج کا مسلمان دیکھیں 1947 میں جب پاکستان بنا ہے، آپ ذرا جلسوں کی حالت دیکھیں، آپ کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی داڑھی والا بندہ نظر نہیں آئے گا. ٹوپیاں ضرور پہنی ہوئی ہوں گی. آج آپ کو اسلام آباد میں بھی کالج میں آپ چلے جائیں میجورٹی لوگوں نے داڑھی رکھی. بالکل نظر آتے ہیں ینگ جنریشن نے ماشاءاللہ. اور بچیوں کو دیکھیں انہوں نے حجاب کیا ہوا ہے. ہماری دادیاں نانیاں اس زمانے میں برقعے کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. زیادہ زیادہ کوئی ایک چادر لے لیتا تھا. ٹھیک ہے. آج آپ ذرا اسلام آباد کے کسی کالج کے باہر کھڑے ہوں اور آپ دیکھیں ہزاروں بچیاں نقاب میں نکلتی ہیں. اسلام نے جو مبارک دور آج دیکھا ہے، اور اس میں کریڈٹ میں کسی مولوی کو نہیں دیتا، کسی دینی تنظیم کو نہیں دیتا، کریڈٹ صرف دنیاوی تعلیم ہوا ہے جس کی برکت سے لوگوں نے اسلام کو بھی سیریس لے کے بکش مسلمان بننے کی کوشش کی ہے. آج دیکھیں غیر مسلم کو تو نہیں سمجھانا پڑتا کہ مسلمان ہو گے تو 5 وقت نماز پڑھنی پڑے گی، عورت ہو تو حجاب کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں جیسے ہی مسلمان ہوتے ہیں ساری گورے داڑیاں رکھ لیتے ہیں. بالکل. تو ان کو، اور یہاں جو مسلمان جو عاشق رسول سو کالڈ ہے اس کو تو مرتے دم تک داڑھی کے فضائل سنانے پڑتے ہیں، تب بھی نہیں ہو رکھتا. تو اس کا مطلب ہے وہ بکش مسلمان، یہ نان بکش مسلمان. ان کو میں کہتا ہوں یہ پاکستان کے خلاف